کوئی ایسا رستہ یا عمل بتائیں کہ اللہ نظر آئے اور میں اللہ کی طرف چلتا جاؤں، راستہ بھی ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ کی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں ماں سوائے میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ما زاغ البصر وما طغى کے مرتبہ پر مشرف ہوا تھا۔ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت کی دیدار ہوئی تھی، اور اس دیدار کو بھی ہم کہتے ہیں یہ بلا کیف دیدار ہے اللہ رب العزت کی۔ تو فلہٰذا یہ بات کرنا کہ اللہ نظر آئے، تو اللہ جو ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر وہ نظر روحی نظر ہونی چاہیے۔ آنکھوں کی جو ہمارے سر کی آنکھیں ہیں اس پر صرف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کا وصل و قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کے قریب جایا جا سکتا ہے، اور وہ وصل و قرب بھی روحی ہوتا ہے، وہ جسمی نہیں ہوتا، وہ آنکھوں یا جوارح سے نہیں ہوتا، وہ روحی اور قلبی وصل ہوتا ہے جو اللہ رب العزت۔ اور عمل یہ ہے کہ جتنا آپ کثرت ذکر کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے قرب میں جاتے جائیں گے۔ آپ نے اپنی رب کی کثرت سے ذکر کرنا ہوتا ہے اور آپ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ رستہ بھی ختم نہ ہو، تو یہ رستہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ فہو سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، آپ جتنا قریب جاتے جائیں گے اتنا ہی آپ دور ہے۔ یہ قرب اور وصل جو ہے یہ کسی اور معنی پر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ فاصلوں کے معنی پر ہے کہ جی 1 کلومیٹر رہ گیا یا 100 میٹر رہ گئی ہیں یا 5 میٹر رہ گئی ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحی کیفیت ہے۔ تو اسی لیے یہ رستہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ اور مقام ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ وقر رب زدنی علما، میرے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، یعنی اللہ کے مراتب قرب میں اور اضافہ دیں اللہ پاک۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک دن میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں حضور کو اللہ رب العزت نے تو صغیرہ اور کبیرہ سے معاف فرمایا ہوا ہے، آپ کو یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، شائبہ بھی نہیں ہے، پھر بھی حضور استغفار کیسے کرتے ہوتے تھے؟ تو مشائخ فرماتے ہیں ایک تو تعلیم امت ہے کہ نبی بھی 70 بار یا 100 بار استغفار کرتے ہیں، تو آپ لوگ تو زیادہ استغفار کر لیا کرو، وہ پاک ہے پھر بھی استغفار کرتے، ایک تعلیم امت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کو جب اللہ رب العزت ایک مقام سے دوسرے مقام تک آپ کو عروج فرمایا کرتے ہوتے تھے تو حضور پھر استغفار کرتے ہوتے تھے، ایسا نہ ہو کہ رب کائنات مجھے دوبارہ اس نچلے مقام پر لے کے آئے، اس جس مقام سے آپ فوق گئے تھے اسی سے وہ آپ استغفار فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور اللہ کریم نے انہیں یہی فرمایا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر اور افضل ہے۔ تو افضل سے ادنا کی طرف لوٹنا یہ تو نقصان ہے، اور حضور کو اللہ نے اس نقصان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، حضور کے لیے یہ نقصان نہیں ہے۔ پھر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اتنی عظمت شان کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ابھی تک اللہ رب العزت کے وہ مراتب قرب کو طے نہیں کر پا سکے جو اللہ رب العزت کے مراتب قرب ہے، جو سب سے زیادہ ہو یعنی ختم ہو چکے ہو۔ قرب تو حضور کی سب سے زیادہ اور بڑھ کر ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے کوئی اینڈ اور اختتام نہیں ہے۔ فہو سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا، آپ اللہ رب العزت کی ذکر کثرت سے کرتے جائیں گے، یہ رستہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سلسلہ علی سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔